پھوٹی زبان سے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اب مائک پر عزیزم بابو فیضان عبد الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے: انما الاعمال بالنیات۔ سارے اعمال کا مدار نیت ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا۔ اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہری کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا: میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پھر ایسا شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ کہے گا: میں نے علم سیکھا، سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹ ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تجھے عالم اور قاری کہے، تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایسا شخص لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد پوچھے گا: بتاؤ تو نے ان نعمتوں کے ذریعہ کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا، میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا۔ اللہ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تجھے سخی کہے اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ، تو ان تمام مسلمانوں کو ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔